دیکھیے ارم، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا، یہ میں ایک آبزرویشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی رائے نہیں دے رہا، میں ایک آبزرویشن کے لہٰذا اس کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے۔ دیکھیے ہمیں کسی طریقے سے یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ جو چیز ہم خود نہیں کر سکتے ہم پیسے کے ذریعے اس کو کروا سکتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک زمانے میں جب بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو وہ یہ تعریف یہ کیا کرتے تھے کہ ہماری بیٹی جو ہے کھانے پکانے کی بہت ماہر ہے، بہت سگڑ ہے، اس نے جو ہے وہ یہ خود دیکھیں سویٹر اس نے خود بن کے دیا، یہ دادا ابو کو سویٹر خود بن کے دیا تھا، گھر کے سارے کام کر لیتی ہے، جو شلوار میں ڈالنے والے نالے ہیں وہ بھی خود بن لیتی ہے۔ تو اس طرح کے کرائیٹیریاز پر ہم یہ کہتے ہیں صوم و صلات کی پابند ہے اور وغیرہ وغیرہ، یہ کرائیٹیریا ہوتا تھا۔ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ہونا چاہیے، میں ایک آبزرویشن بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو گھر میں کپڑے دھونے کا کام ہے یہ تو ہم کسی مائی سے کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ جو ہم نے وہ سلائی کا ہمارا دماغ خراب ہے، نالے 2 مہینے لگا کے 2 نالے بنائے، بازار سے مل جاتے ہیں 10 روپے کے نالے، تو وہاں سے خرید لیں گے، تو ہم ان چیزوں کو آؤٹ سورس اچھا اسی طریقے سے کھانا خود پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ بہت زیادہ پیسے کمائیں گے تو گھر میں خانسامہ رکھ لیجئے، یا آپ یہ کیجئے کہ آن لائن منگوا لیا کہ پیسے آپ ایک ٹیلی فون کریں گے تو آپ کے پاس کھانا آ جائے گا۔ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز جو ہم خود کر سکتے تھے اب ہم اس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں۔ پیرنٹنگ کے سلسلے میں بھی ہم نے یہی سوچا کہ جو ماں کی یا باپ کی ذمہ داری تھی، ماں باپ نے کہا ہمارے پاس تو پیسے ہیں، ہم تو ان کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں۔ اگر کھانا میں پکاتا یا پکاتی اور سب گھر والے دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے تو وہ ریپلیس ہو جائے گا خانسامے کے کھانے سے، مگر جو اس کے ساتھ ایک ویلیو سسٹم ٹرانسفر ہوتا تھا وہ اتفاق سے خانسامہ یا فوڈ پانڈا آپ کو نہیں دے سکتا۔ اچھا، یہی بات ہم نے پیرنٹنگ کے سلسلے میں کر دی۔ ماں باپ کی تربیت تھی کہ بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے، لکھانا ہے، تربیت کرنی ہے، سکھانا ہے، ہم نے وہ آؤٹ سورس کر دیا مہنگے اسکولوں کے پاس۔ اچھا، شام کو ہم نے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھ کے تربیت کرنی تھی، یہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا اکیڈمیز کے پاس اور ٹیوٹرز کے پاس۔ تیسرا، ہم نے بچوں کے ساتھ تفریح کرنی تھی تو ہم نے تفریح کے لیے ان کو 1.5 لاکھ روپے کے نا چھوٹے چھوٹے ابو جی یا امی جی جن کا نام موبائل فون ہوتا ہے یا سکرین ان کو لے دی کہ بیٹا یہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا، ناؤ دس از یور ماما اینڈ دس از یور پاپا۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اب تینوں چیزیں ہم نے آؤٹ سورس کر دی۔ اب ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ایسے کیوں ہو رہے ہیں، بچے کے خیال ہم تو اپنے ابو کے بڑے، ہم تو ان کے آگے نہیں چلتے تھے، ہم تو ان کا جوتا سیدھا کیا کرتے تھے، ہم تو ابو آتے تھے سب لوگ سر پہ دوپٹے لے لیا کرتے تھے، اب بچوں کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ یار یار کہہ کے مجھے بلاتے ہیں اور میری بات ہی نہیں سنتے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ زمانہ بدل رہا ہے، بدلے زمانے میں چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ بہت مشکل ہے آبجیکٹیولی کہنا کہ وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے، لیکن ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن جب کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں آ جاتی ہیں۔ بچے آپ سے بہت فرینک ہو گئے ہیں، بچے آپ سے دل کی بات کر سکتے ہیں، بچے اپنی انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکتے ہیں، یہ سب پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں۔ بچے اکیلے موو کر سکتے ہیں، زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں۔ نیگیٹو باتیں ہوئی ہیں کہ یہ اس کی کاسٹ پر ہوا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ ویک ہو گئے ہیں، اور ریلیشن شپ کے ویک ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ایک فیبرک ہوتا ہے ویلیو سسٹم کا، وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اور اس کے کمزور ہونے کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں۔ اور ان سب، جیسے آپ کے سوال کا جواب اس سلسلے میں یہی تھا کہ چونکہ ہمیں سم ہاؤ پیسے پر زوم آ گیا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پیسے سے سب چیزیں لے سکتے ہیں، پیسے سے آپ گیجٹری لے سکتے ہیں، پیسے سے آپ اے سی لے سکتے ہیں، پیسے سے آپ اے سی لے سکتے ہیں، سکون والی نیند نہیں لے سکتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پیسے سے آپ آسانیاں لے سکتے ہیں، آپ خوشیاں نہیں لے سکتے۔ پیسے سے بچوں کو کمفرٹیبل کر کے اعلیٰ تعلیمی ادارے کی ڈگری لے سکتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو تربیہ، جو عربی کا بڑا زبردست لفظ ہے تربیہ، ہم تربیہ کو کنفیوز کرتے ہیں ٹریننگ کے ساتھ۔ ٹریننگ کا اردو ترجمہ ہے سدھانا۔ کبھی آپ دیکھیے، آپ جنگل سے ایک بھالو کو پکڑ کے لائیے، اتنا بڑا جانور ہوتا ہے بھالو، اگر آپ کو یوں پکڑ لے تو بھیج کے رکھ دے گا، ہڈیاں توڑ دے گا۔ اس بھالو کو نا آپ ایک سٹول پہ بٹھا دیتے ہیں، ایک مداری ڈگڈگی بجا رہا ہوتا ہے اور وہ سٹول پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بندر کو لے کے آپ تار کے اوپر سٹک لے کے ڈانس کرنا سکھا دیتے ہیں، طوطے سے آپ توپ چلانا سکھا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سدھانا، جس کو کہتے ہیں ٹریننگ۔ ہم اپنی پیرنٹنگ کو بھی ٹریننگ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم آپریشن کرنا سکھا دیں گے، وہ ڈاکٹر بن جائے گا، بہت زیادہ پیسے کمائے گا، اس کو ہم یہ سکھا دیں گے۔ یہ سدھانا ہے، ٹرین کرنا ہے۔ جو پیرنٹنگ ہے، پیرنٹنگ کا مطلب ہے اندر سے وہ چینج ہو جائے۔ میرے نزدیک پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اندر سے اپنی چوائسز کے سلسلے میں بالکل کلین ہو جائے۔ جب اچھائی اور برائی اس کے سامنے آئے تو اس کے اندر انر پاور اتنی ہو کہ وہ اچھائی کو اختیار کرے۔ جب وہ اچھائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہو، کسی بینیفٹ کے طور پہ نہ کر رہا ہو۔ یہ ہے تربیت میرے خیال میں۔